ہمارا آج کا موضوع ہے پیشہ ورانہ قدریں، یعنی پروفیشنل ایتھکس اینڈ ویلیوز۔ یہ ایک وسیع موضوع ہے اور اس پر بہت کچھ لکھا اور سنا جا چکا ہے۔ اس عنوان پر بڑے بڑے سیمینار منعقد ہوتے ہیں اور بہت سے ادارے اس موضوع پر اپنے ملازمین کو ورکشاپس اور مباحثوں کے ذریعے ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ آپ نے بھی اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں اس پر بہت کچھ سنا ہوگا۔ آج ہم اس عنوان کے چیدہ نکات کا جائزہ لیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس مضمون میں اس موضوع کا کلیتاً احاطہ کیا جا سکے گا، مگر یہ ضرور ہے کہ انشاءاللہ اس کے کچھ اہم نکات پر غور کریں گے، جس کی بدولت ہمیں اپنی روزمرہ کی پیشہ ورانہ زندگی میں مناسب رہنمائی حاصل ہو سکے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اتنی بڑی کائنات کو بنانے کا مقصد اللہ کے نزدیک کیا تھا؟ آخر وہ کیا بات تھی جس کا سوچ کر اللہ نے یہ خوبصورت کائنات سجائی؟ اس کے جواب کے لیے ہم قرآن کریم سے رجوع کرتے ہیں۔ سورہ ملک آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وہ اللہ جس نے موت اور زندگی بنائی تاکہ دیکھے کہ تم میں کس کا عمل بہتر ہے۔ اسی طرح سورہ ہود آیت نمبر 7 میں فرمایا، اللہ نے زمین و آسمان 6 دن میں بنائے اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ دیکھے کہ تم میں کس کا عمل بہتر ہے۔ لہٰذا یہ بات واضح ہے کہ ہمیں پیدا کرنے کا اور اس خوبصورت کائنات کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ انسانوں میں کس کا عمل بہتر ہے۔ اس سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم نے زندگی میں ہر عمل کو بہتر طریقے سے انجام دینا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں ہر کام خوش اسلوبی سے کرنا ہے، اپنے تمام کاموں کو بہتر طریقے سے انجام دینا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کچھ بنیادی باتیں سامنے رکھنا ہوں گی۔ آئیے ہم ان بنیادی باتوں پر قرآن و حدیث کی روشنی میں غور کریں۔ نمبر 1، سب کی خیر خواہی چاہیں۔ سب سے اہم نکتہ اپنے عمل کو بہتر بنانے کے لیے یہ ہے کہ ہر ایک کی خیر خواہی چاہی جائے۔ ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، اور جسے خود پسند نہیں کرتے اسے دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو۔ مشکات۔ یہ حدیث ہماری پیشہ ورانہ زندگی کے لیے مشعل راہ ہے۔ غور کیجئے، اگر آپ صرف ایک حدیث کو اپنا نصب العنین بنا لیں تو آپ کے کام خود بخود بہتر ہو جائیں گے۔ نہ آپ اپنے ساتھیوں یعنی ہمکار کولیگس کے ساتھ زیادتی کریں گے اور نہ ہی اپنے ماتحتوں کے ساتھ۔ اسی طرح آپ اپنے افسران کے ساتھ بھی خیر خواہ ہوں گے اور اپنے گاہکوں کے ساتھ بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دین خیر خواہی چاہنے کا نام ہے۔ صحابہ کے استفسار پہ کہ کس کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ، اس کی کتاب کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ، مسلمانوں کے قائدین اور عام مسلمانوں کے ساتھ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 196۔ یعنی دیندار وہ ہے جو ہر ایک کے ساتھ خیر خواہ ہے۔ جو ہر ایک کے ساتھ خیر خواہ ہوگا اس کا عمل از خود دوسروں کے ساتھ اچھا ہو جائے گا۔ جب اس کا عمل سبھی کے ساتھ اچھا ہوگا تو پیشہ ورانہ طور پر بھی وہ شخص کامیاب ہوگا۔ لہٰذا جو پہلی قدر ہمارے سامنے اچھا پیشہ ور بننے کے لیے آتی ہے، یعنی پہلی پروفیشنل ایتھک اینڈ ویلیو، وہ یہ ہے کہ ہم سب کی خیر خواہی چاہیں۔ نمبر 2، سب سے اچھی بات کریں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، سورہ بقرہ آیت نمبر 83، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ یہ نکتہ پیشہ ورانہ زندگی میں کامیابی کی کنجی ہے۔ جب کسی پروفیشنل کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی بات کرے اچھی بات کرے تو بہت سے پیشہ ورانہ مسائل پیدا ہی نہیں ہوتے۔ وہ لوگوں میں اپنا ایک اچھا تاثر یعنی امیج قائم کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے دفتر میں لوگ اس کی طرف سے امان محسوس کرتے ہیں۔ لاشعوری طور پر اسے اپنا رقیب یا حریف سمجھنے کے بجائے اسے اپنا خیر خواہ یا کم از کم ایسا فرد ضرور سمجھتے ہیں جس سے انہیں نقصان نہ ہوگا۔ اس طرح اس کے لیے پیشہ ورانہ ماحول از خود سازگار ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، میرے بندوں سے کہیے کہ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو، اس لیے بے شک شیطان آدمیوں میں جھگڑا پڑواتا ہے۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 53۔
اسی مناسبت سے حدیث ہے کہ جو شخص اللہ اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس ضمن میں کیا خوب فرمایا ہے کہ جو خرابی بات کرنے سے پیدا ہوتی ہے اس کا ازالہ مشکل ہے بنسبت اس خرابی کے جو خاموش رہنے سے پیدا ہوتی ہے۔ ہماری تیسری پروفیشنل ایتھک یا پیشہ ورانہ قدر ہے دیانت داری یا امانت داری اپنائیں، جسے ہم عام بول چال میں ایمانداری کہتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ بڑا ایماندار آدمی ہے، اصل میں لفظ ہے امانت دار۔ جو شخص کبھی اور اپنے پیشے میں امانت دار ہوگا وہ بہترین پیشہ ور ہوگا، کیونکہ وہ اپنے ذمے کے ہر کام کو امانت سمجھ کر ادا کرے گا۔ کمپنی کے مالی ذرائع کو، ماتحتوں کو اور اپنے وقت کو امانت سمجھے گا، یہاں تک کہ اپنے فرائض کو بھی امانت کے زمرے میں لے گا۔ اور جب اس کی سوچ امانت کے جذبے کے تحت ہو جائے گی تو اس کے پیشے میں نکھار اور امتیاز خود بخود آ جائے گا۔ اور یہ دائمی اصول ہے جسے قرآن نے ہم سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہترین اجرت پر کام کرنے والا یعنی بہترین اجیر یا بیسٹ امپلائی وہ ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو۔ سورہ قصص آیت نمبر 26۔ ہماری پیشہ ورانہ قدر کا چوتھا نقطہ ہے بات ماننا۔ اپنے سے بڑے افسران کی بات ماننا یعنی اطاعت گزاری بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حکم سننا اور اطاعت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے ذاتی طور پر وہ اس حکم کو پسند کرے یا ناپسند، جب تک کہ اس کو گناہ کا نہ حکم دیا جائے، اور گناہ کا حکم دیا جائے تو نہ سننے اس کے ذمے ہے نہ ماننا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1707۔ لہٰذا اپنے افسران کی بات ماننا انتہائی اہم پیشہ ورانہ قدر ہے، یعنی بہت امپورٹنٹ پروفیشنل ویلیو، بلکہ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے ضروری بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی حکم سے اختلاف ہو، اگر ایسا ہے تو آپ اپنے سے بڑے عہدیدار کو بہتر مشورہ بھی دے سکتے ہیں، مگر جب آپ اپنا اظہار خیال کر چکیں تو پھر فیصلہ اس پر چھوڑیں اور وہ جس طرح کہے اس کی بات مانیں۔ اس حدیث میں ہمیں اسی طرح کا طرز عمل اختیار کیے رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ نمبر 5، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں۔ پیشہ ورانہ قدر کا 5واں نقطہ ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں، چاہے وہ آپ کا کام پر ساتھی یعنی کولیگ ہو یا گاہک۔ قرآن میں اللہ نے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 34 میں فرمایا ہے بھلائی اور برائی برابر نہیں، تو تم برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، پھر جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کہ گاڑا دوست۔ ہماری پیشہ ورانہ زندگی میں یہ بات انتہائی اہم ہے کہ ہم برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں۔ ہمیں ہر قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، ہمیں کبھی یوں بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہماری مخالفت ہو رہی ہے، یا خدا نخواستہ ہماری ٹانگ کھینچی جا رہی ہے، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ ہمارا برا چاہا جا رہا ہے۔ ایسے میں قرآن ہمیں یہ راہ دکھاتا ہے کہ ہم برائی کو اچھائی سے ٹالیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارا برا چاہنے والا ہمارے ساتھ اس طرح پیش آنے لگا ہے جیسے کہ بہت قریبی دوست۔ پیشہ ورانہ ماحول یعنی پروفیشنل انوائرمنٹ میں برائی کو بھلائی سے ٹالنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ مثلاً کوئی آپ کی مخالفت کر رہا ہو، لاشعوری طور پر برا چاہ رہا ہو، تو آپ اس کے ساتھ بھی ویسا ہی نہ کریں، بلکہ اس کی برائی کا بھلائی سے جواب دیں۔ بھلائی سے جواب دینا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کریں، جب وہ کہیں پھنس رہا ہو تو اس کی مدد کریں وغیرہ۔ آپ کے اچھے جواب سے وہ مجبور ہو جائے گا کہ آپ کے ساتھ برائی نہ کرے، اور یہ ایک پیشہ ور یعنی پروفیشنل کی انتہائی کامیابی ہوتی ہے کہ اس کے مخالف اس کی مخالفت سے باز آ جائیں۔ لہٰذا برائی کو بھلائی سے ٹالیے۔ ہمارا چھٹا نقطہ ہے اپنے آپ کو ہر فن مولا نہ سمجھیں۔ دوسرے پیشہ ور ساتھیوں کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیں، دوسرے کے متعلق یہ نہ کہیں کہ بس ایسا ہی ہے، آتا جاتا کچھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو تکبر اور غرور پسند نہیں ہے۔ یاد رکھیں کوئی ہر فن مولا نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں ہے
ہر علم سے بڑھ کر ایک علم والا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 265۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے۔ لہٰذا ہمیں غرور و تکبر سے بچنا چاہیے، دوسروں کو کمتر سمجھنے سے، یعنی دوسرے لفظوں میں کم علم اور ناکارہ سمجھنے سے احتراز کرنا چاہیے۔ یہ وہ 6 قدریں ہیں جو ہمارے خیال میں ہماری پیشہ ورانہ زندگی میں انتہائی اہم ہیں۔ اگر ہم ایک کامیاب اور اچھا پیشہ ور یعنی پروفیشنل بننا چاہتے ہیں تو ہمیں ان قدروں کو اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ ان پیشہ ورانہ قدروں یعنی پروفیشنل ایتھکس اینڈ ویلیوز کا خلاصہ یہ ہے: ہر ایک کی خیر خواہی چاہیں، لوگوں سے ہمیشہ اچھی بات کہیں، امانت داری اپنائیں، اپنے سے بڑے عہدیدار کی بات مانیں، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں، اپنے آپ کو ہر فن مولا اور دوسروں کو حقیر یا کم علم نہ سمجھیں۔